نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک رسول پیش کرے اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہماری اور آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اور آپ جشن شہید کربلا اور جشن تاریخ السلطنت محبوب یزدانی غوث العالم میر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر تشریف فرما دیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو دور رسالت سے یہ دیکھا گیا ہے اور دور رسالت سے آج تک لوگ یہ دیکھتے آئے گئے کہ سچ کیا گئے اور جھوٹ کیا گئے، حق کیا گئے اور باطل کیا گئے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار تو عالم کے دور میں بھی سچ اور جھوٹ کا لوگوں کو پتہ چلا. میرے آقا کے پیارے دیوانوں، جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سچا مانا تو سرکار کے پیچھے ہو گئے. اسی طریقے سے سرکار کے وصال پردہ فرمانے کے بعد حضرت جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سچا مانا تو ان کے پیچھے ہو گئے. فاروق اعظم کو سچا مانا تو ان کے پیچھے ہو گئے. حضرت عثمان ذوالنورین کو سچا مانا ان کے پیچھے ہو گئے. حضرت مولا کائنات کو سچا مانا تو ان کے پیچھے ہو گئے. حضرت اللہ اکبر امام حسن کو لوگوں نے سچا مانا تو ان کے پیچھے ہو گئے. حضرت امام حسین کو سچا مانا تو ان کے پیچھے ہو گئے. اسی طریقے سے دوستو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے سچا مانا تو ان کے پیچھے ہو گئے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو 90 لاکھ لوگوں نے غریب نواز کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اس لیے کہ غریب نواز کو سچا مانا. اب ایسے ہی دوستو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تاریخ السلطنت کے دوست سمنان کے بعد سمنان کے تخت کو لات مار کر کے جب ہندوستان تشریف لائے، جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ سے دوستو وہ آئے گے کچھچا مقدسہ کی طرف تو دوستو جہاں پر آج ان کا اللہ اکبر روزہ اقدس کے آج ان کی قربت مبارک کے آج ان کا دوستو روزہ مبارک کے وہاں پر قیام فرمایا. ان کے پیر و مرشد حضرت علاؤ الحق گنج نواز پنڈوی نے دوستو انہیں بتایا کہ یہ جگہ پر چلے جاؤ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے کچھچا مقدسہ کی طرف آئے تو دوستو وہاں پر جو ہے اللہ اکبر قیام فرمایا اور قیام فرمانے کے بعد دوستو وہاں پر جو ہے اللہ اکبر جادوگروں کا بسیرا تھا. جب جادوگروں نے دیکھا کہ ایک نورانی خوبصورت چہرے والا بزرگ آیا ہے اللہ اکبر دوستو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے پیارے آقا مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، حضرت غوث العالم تاریخ السلطنت میر سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ہٹ جاؤ یا یہاں سے ہٹ جاؤ یا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو دوستو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ جادوگر کہتا ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں اور تجھ سے مقابلہ کروں، میں تجھ سے مقابلہ نہیں کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں گئے. تو سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے گئے کہ میں تجھ سے نہیں لڑوں گا، لیکن تیری برادری کا ایک شخص جو ہے آج میرے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، میں اس کو تیرے مقابلے کے لیے بھیجوں گا.
حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی جمال الدین راوت کہا ادھر آؤ. آئے. دوست آنے کے بعد حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے جمال الدین راوت جاؤ اور جادوگروں کا مقابلہ کرو, جادوگروں کا مقابلہ کرو. دوستو وہ جمال الدین آج بھی مرید ہوئے گئے, اسلام میں داخلہ ہوئے گئے. دوستو غیر مسلم تھے, اسلام قبول کیا گئے. اب انہوں نے کہا کہ سرکار میں بھلا جادوگروں کا کیسے مقابلہ کروں. تو دوستو حضرت سلطان مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پان بہت زیادہ کھاتے تھے, پان کھایا کرتے تھے. اس وقت بھی ان کے منہ میں پان تھا. اور دوستو اتنا کہا کہ مقابلہ کرو. کہا کہ سرکار میں کیسے مقابلہ کروں. تو دوستو پان کھا رہے تھے. کہا کہ بیٹے جمال الدین ادھر آؤ. بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیٹا اپنا منہ کھولو. جب منہ کو کھولا جو پان بچا ہوا تھا وہ منہ میں ڈال دیا. ڈالتے ہی طاقت پیدا ہو گئی, ڈالتے ہی قوت پیدا ہو گئی, ڈالتے ہی پاور آ گیا. اور کہتے بیٹا جاؤ اور جانے کے بعد جادوگروں کا مقابلہ کرو, ان سے مقابلہ کرو, ان سے ڈرو. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اتنا کہنا تھا. دوستو جاتے ہیں جمال الدین راوت اور دوستو جو کہ جادوگروں کا جو بادشاہ ہوتا ہے ان کے طرف جادو کے ذریعے دوستو چوٹیاں بھیجتا ہے, کیڑیاں بھیجتا ہے. اتنی کثیر تعداد میں کیڑیاں آتی ہے لیکن جمال الدین راوت اللہ اکبر ان کے منہ میں دوستو غوث العالم کا کھایا ہوا پان تھا. وہ اثرات ایسے اثر کر گئے کہ دوستو نظر اٹھاتے گئے تمام چیزیں واپس چلی جاتی ہے. پھر دوستو وہ جو کہ اللہ اکبر میرے آقا کے پیارے دیوانوں وہ جادوگر تھا. پھر شیر بھیجتا ہے اپنے جادو کے ذریعے, پھر نظر کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. پھر سانپ بھیجتے ہیں, نظر کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. اور پھر دوستو اس نے دیکھا کہ کچھ کام بنتا نہیں ہے, کچھ ہو نہیں رہا ہے, تو وہ ہوا میں اڑنے لگا, وہ ہوا میں اڑنے لگا. یہ واقعہ بھی سرکار معین الدین حسن سنجری یعنی عطائے رسول ہند البری کے جو کہ مشابہ ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں. جب وہ ہوا میں اڑنے لگا جادوگروں کا بادشاہ تو جمال الدین راوت پیچھے منہ کرتے گئے اپنے شیخ کی طرف, اپنے مرشد کی طرف, اپنے پیر کی طرف. کہتے کہ سرکار اب کیا کروں. کہا کہ ڈنڈا ہوا میں اڑا. سبحان اللہ. ڈنڈا ہوا میں اڑا. کہا کس کا؟ ہاں میرا نہیں تیرا. ہوا میں اڑا, ہوا میں اڑایا. اڑانے کے بعد اتنا اس جادوگر کے جادوگروں کے سرداروں کے سر پہ اتنا مارا کہ وہ زمین پر آ گیا اور قدموں میں مختوم اشرف کے گرتا گئے اور کہتا گئے جب ڈر والے کا یہ عالم گئے تو سرکار کا عالم کیا ہوا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان مخدوم سمنا, فیضان مخدوم سمنا. جب ان کے گدا پر دیتے تھے شاہدان زمانہ کی چولی محتاج کا جب یہ عالم کے مختار کا عالم کیا ہوا. سبحان اللہ. دوستو یہ مختوم اشرف کی انشاءاللہ کرامت ہے, ہم حضرت سے سنیں گے. اب دوستو 2 منٹ کے لیے جس کا 30 تاریخ کو عرس ہے, جس کا گجرات پہ بڑا احسان ہے, جنہیں ہم شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی کے نام سے یاد کرتے ہیں. دوستو ان کا بھی ذکر تھوڑا ہو جانا چاہیے اس لیے کہ فیضان اولیاء سے ہم مالامال ہو جائیں, کیونکہ ہم سنی غوث پاک کو بھی مانتے ہیں, ہم غریب نواز کو بھی مانتے ہیں, ہم جوگے مختوم اشرف کو بھی مانتے ہیں, ہم وارث دیوا کو بھی مانتے ہیں, سابیر پاک کو بھی مانتے ہیں, مختوم پاک کو بھی مانتے ہیں, ہم نظام الدین اولیاء کو بھی مانتے ہیں, ہم سنی اولیاء کرام کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. یہ شاہ وجیہ الدین علوی گجرات رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا ایک مدرسہ تھا, وہ مدرسہ چلایا کرتے تھے, درس و تدریس دوست کو دیتے تھے, حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے, فقہ کی کتابیں پڑھاتے تھے. اللہ اکبر. دوست لوگوں کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے. ان کے مدرسے میں ایک بچہ تھا جس کا ذہن بہت گند تھا, ذہن کم چلتا تھا. اور آج بھی ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے دوستو نچلے کرم کا ہوتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں بنتا, اسے ہم کہتے ہیں یہ حقیر ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے, ہم مذاق اڑاتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ
کے مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا تھا، اس کا ذہن کام نہیں کرتا تھا، تو لوگ بچے کہتے ہیں کہ اگر تو ذہن کو چلانا چاہتا ہے، اگر تیرے ذہن میں تو پختگی لانا چاہتا ہے تو ایک کام کر، ہمارے مدرسے میں جو حوض ہے اس حوض کا رات کو تو حوض میں جا کر کے نیل کھائے گا، تیرا ذہن کمزور ہوگا تو تیرا ذہن پاک ہو جائے گا، تیرا ذہن جو ہے اللہ پر پختہ ہو جائے گا۔ دوستو بچے ان پہ مذاق اڑانے لگے اس بچے پر، لیکن وہ بچہ تھا، کہا کہ لاؤ یہ بھی آزما لیا جائے، اس بات کو بھی پورا کر لیا جائے۔ دوستو جب رات ہوتی ہے، سردی کی راتیں ہیں، وہ بچہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اللہ اکبر مدرسے کا جو حوض تھا اس حوض میں جاتا ہے اور جانے کے بعد نیل کھاتا ہے، جب دوستو کھاتا ہے اور رات گزرتی جاتی ہے، رات گزرتی جاتی ہے، دن آتا جاتا ہے، سرکار وجیہ الدین علی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ جب صبح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا دیکھا، ایک بچہ ہے حوض میں ہے اور سردیوں کی راتیں ہیں، سردیوں کا موسم ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو دوستو حضرت اللہ اکبر میرے آقا کے پیارے دیوانوں شاہ وجیہ الدین علی گجراتی اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے بیٹا اتنی سردیوں میں کیا کر رہا ہے، اتنے ٹھنڈے پانی میں کیا کر رہا ہے؟ سارا ماجرا سنایا، سارا ماجرا سنانے کے بعد حضرت شاہ وجیہ الدین کہتے ہیں بیٹا ڈرنے کی بات نہیں ہے، انہوں نے جیسا کہا گے ویسا ہی ہوگا، تو باہر آ جا۔ جب وہ باہر آیا شاہ وجیہ الدین نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور کہا بیٹا میرے سینے سے لگ جا، سینے سے لگنا تھا، جتنا علم شاہ وجیہ الدین کے پاس تھا اتنا علم اس بچے کے پاس آ گیا، اس بچے کے پاس آ گیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے آ گیا؟ تو سمپل سا داخلہ، میرے پاس اگر بابا کی تقریر ہے، کسی نے کہا کہ بابا کی وہ تقریر ڈال دو، میں نے کہا زینڈر آن کرو، زینڈر آن، ادھر بھی آن، ادھر سے تقریر ڈالا تو ادھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور ادھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو دوستو شاہ وجیہ الدین علی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے سینے سے لگایا، سارا علم جو ہے اس کے سینے میں آ گیا اور شاہ وجیہ الدین نے کہا بیٹا اسی پر بس نہیں گئے، صبح ہوتے ہی مدرسہ تجھے پڑھانا دے، سبحان اللہ، ہوتے ہی مدرسہ تجھے پڑھانا دے، درس پر جس جگہ پر میں بیٹھتا ہوں اس جگہ تجھے بیٹھنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے۔ جب دوستو دوسرا دن ہوا، جب صبح ہوئی، مدرسے کا وقت ہوا، کلاس کا ٹائم ہوا، تو وہ بچہ آتے ہی جہاں پر شاہ وجیہ الدین بیٹھتے تھے اس گادی پر آ کر کے بیٹھ گئے، گادی پر آ کر بیٹھا۔ بچے بھی آئے، کہا کہ یہ ماجرا کیا ہو گیا، یہ تو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا۔ تو دوستو بچے کہتے ہم تو مذاق کرتے تھے، ہم تو تم پہ مذاق کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے مذاق بعد میں چھوڑو، حدیث کی کتابیں کھولو، حدیث کی کتابیں کھولو، علم نحو کھولو، علم صرف کھولو، علم اللہ اکبر حدیث کی کتابیں کھولو، فقہ کی کتابیں کھولو۔ دوستو بچوں نے جب کتابیں کھولی تو دوستو ایسا پڑھایا کہ کہتے ہیں یہ کہاں سے سیکھا، سارا قصہ بتایا۔ تم مذاق اڑا رہے تھے، تم نے کہا وہ بھی سچ ہے، میں رات کو نہ اٹھتا تو یہ ملتا نہیں، رات کو نہ اٹھتا علم کی دولت نہ ملتی، رات کو نہ اٹھتا علم کا خزانہ نہ ملتا۔ ارے جب میں رات کو اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے تم نے جیسا کہا تھا ویسے ہی میں نے کیا۔ میں رات کو اٹھنے کے بعد مدرسے میں جو حوض ہے اس حوض میں ٹھنڈی کے ٹھنڈے پانی میں گیا، ٹھنڈی کے موسم میں نیل کھا رہا تھا۔ ہمارے استاد محترم سرکار وجیہ الدین علی گجراتی جب صبح جو ہے تہجد کے لیے اٹھے، میں نے قصہ بیان کیا اور قصہ بیان کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جتنا علم میرے سینے میں ہے تیرے سینے میں آ جائے گا۔ آج میں تمہارے سامنے پڑھاتا ہوں تو اس میں تم یہ بات نہ کرو کہ علم کا آیا کہاں سے، علم ملا کہاں سے، تو یہ اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں، اپنی سوچ کی بنیاد پر نہیں، اپنی پاور کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تم دیکھ رہے ہو یہ علم یہ علم جو ہے میرے استاد کی نگاہ کرم سے ملا ہے، استاد کے فیض کرم سے ملا۔ تو دوستو یہ شاہ وجیہ الدین علی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم پہلے چاند بھی اشرف الاولیاء، وارث الاولیاء، نور نظر پنجتن، شاہ کے بیوہ سرکار وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے پہلے چاند کی آپ کو تشریف لانا ہے۔ اب حضرت کی بارگاہ میں میں اس شعر کے ساتھ جو ہے حضرت کو انشاءاللہ دعوت بعد میں دوں گا، پہلے گل پوشی کی رسم ادا کر لی جائے۔ آئیے ہم گل پوشی کی اب رسم ادا کرتے ہیں۔